کیا پی ٹی آئی میں کسی حکم یا پالیسی سے انکار ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. عمران خان نے اس پارٹی کو بڑی جمہوری پارٹی، سب سے بڑی جمہوری پارٹی اگر کوئی پاکستان میں ہے نا، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جہاں پر ہر کوئی اپنے سے سینئر کو بھی اپنے سے جونیئر کو بھی کویسچن کر سکتا ہے، تنقید کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے. آپ دیکھ لو، آپ کا سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کا، سوری آپ کا کہہ رہی ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ہر طرح کی تنقید کرتا ہے، تمام لیڈرشپ پہ، تمام ورکرز پہ، تمام لوگوں پہ. اس کو ہر کوئی کھلے دل سے قبول کرتا ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے سے بات کر سکتا ہے. ہم عمران خان صاحب سے کویسچن کر سکتے ہیں، کیا نواز شریف یا آصف علی زرداری سے ان کے لوگ جو ہیں وہ یہ کویسچن کر سکتے ہیں؟ ان کے ورکر یہ جرت کر سکتے ہیں کہ کویسچن کریں؟ کیا کوئی ان کا ورکر یہ جرت کر سکتا ہے کہ یوں عمران خان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اور عمران خان سے جو ہے کوئی بات کرے یا تصویر وہ کرے؟ یا نواز شریف وغیرہ کے ساتھ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، مریم نواز سے عظمیٰ کردار صاحبہ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے اسمبلی میں ان سے گلے ملنے کی کوشش کی تو مریم نواز نے اپنا اسٹول تھا اس کو جھٹک دیا کہ ٹھیک ہے کہ گندا ہو رہا ہے، اوکے، آئل لگ رہا ہے میرے اس پہ. ٹھیک ہے، تو یہ جمہوریت کا حسن صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف میں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کھل کر بات کرتے ہیں، کھل کر تنقید کرتے ہیں، کھل کر سوالات کرتے ہیں اور کھل کر جوابات مانگتے ہیں. تو یہ عمران خان کی تربیت ہے، یہ عمران خان نے جمہوریت اس پارٹی کو دی ہے. تو میرے خیال میں بالکل ہم پالیسیز سے بھی اختلاف کرتے ہیں، ہم بات بھی کرتے ہیں اور ہم اس کا سلوشن بھی دیتے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے اگر بڑی کوئی جمہوری پارٹی ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے، عمران خان کی پارٹی. اس وقت ظاہر ہے خان صاحب جیل میں ہیں تو پارٹی اس طرح سے فنکشنل نہیں نظر آتی. اس وقت پی ٹی آئی کے سب سے بڑے انٹرنل چیلنجز کون سے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کہیں بھی کوئی سربراہ موجود نہ ہونا تو وہاں پہ چیزیں ضرور جو ہے نا وہ شیک کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ پرابلمز آتی ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اتنا لوگوں کو ٹرین کر دیا ہوا ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہیں نا وہ ہر کوئی اپنی ڈیوٹی کو، اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے کہ وہ کیا ہے. آپ نے شروع میں مجھ سے ایک کویسچن کیا تھا نا نعیم، سہیل آفریدی اور علی امین گنڈا پور کے اس پہ، ٹھیک ہے، کہ کیا وہ ہے، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، عمران خان کو پتہ ہے میں نے کس وقت کس کھلاڑی کو کہاں پر کھلانا ہے، ٹھیک ہے، میں نے کس اس پہ اس کو لانا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ نے جو وہ لوگ ہیں، آپ نے نہیں، ٹھیک ہے، دوسروں نے 9 مئی کی پاداش میں ہماری پوری لیڈرشپ کو ختم کر دیا. کسی سے پریس کانفرنس کروا دی، کسی سے کیا کروایا کیا نہیں، مطلب پوری اپنی طرف سے انہوں نے پورا اس پارٹی کو جو ہے نا وہ انہوں نے قدموں تلے رون دیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں دوبارہ یہ پارٹی کھڑی ہوئی 9 مئی کے بعد ہی کھڑی ہوئی. ٹھیک ہے، خان صاحب جیل میں تھے لیکن اس پارٹی نے الیکشن لڑا، اس پارٹی نے الیکشن جیتا، کس کے؟ بغیر کسی جو ہے سمبل کے. ٹھیک ہے، بیٹ کا سمبل ہم سے چھین لیا گیا تھا لیکن مختلف سمبلز پر جو ہے ہماری پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنی اپنی سیٹیں جیتی، جس کو فارم 47 میں تبدیل کر دیا گیا. لیکن پارٹی ڈسپلن تھی ہی، پارٹی آرگنائز تھی ہی، تو وہ الیکشن ہم نے لڑا. ٹھیک ہے، پارٹی آرگنائز تھی ہی تو پارٹی یہاں تک چل رہی ہے اور کھڑی ہے. اب بھی جب آپ کے انٹر پارٹی الیکشنز جو ہیں ان کو نہیں، الیکشن کمیشن اس پہ کوئی ڈیسیجن نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، فیصلہ نہیں کر رہا، آپ کو پارٹی سمبل نہیں مل رہا، یہ سب کچھ، ان تمام چیلنجز کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی کھڑی ہے. دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں نا یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فلاں کو عہدہ کیوں ملا، مجھے مل جانا چاہیے تھا، یہ وہ. اس وقت تو میں کہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو کام کرنا چاہتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو کھل کے کام کرے گا. وائی؟ بیکاز اس وقت آپ جو ہیں ایک مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں. سب سے بڑا چیلنج ہی یہ ہے کہ عمران خان باہر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی عمران خان کو، کیونکہ ہم پی ٹی آئی کو سوچتے ہیں تو عمران خان کو سوچتے ہیں تو پی ٹی آئی از نتھنگ وداؤٹ عمران خان، یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے چیلنج جو سب سے بڑا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے عمران خان کو باہر لانا ہے اور ہم نے عمران خان کی رہائی کو ممکن بنانا ہے. اچھا، یہ اختلافات پہلے بھی ہوتے تھے لیکن اب پارٹی کے اندر رہتی تھیں چیزیں، باہر شاید ہی کسی کو پتہ چلتی تھی، ایک یونٹی نظر آتی تھی. اور
اب جب زیادہ ضرورت ہے کم سے کم یونٹی دکھانے کی، چلے ہے نہیں ایک الگ چیز ہے لیکن دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اکٹھے ہیں، اب اتنی زیادہ چیزیں باہر آتی ہیں، اتنی لڑائی جھگڑے جو آپسی اختلافات ہیں وہ باہر میڈیا میں ڈسکس ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہے ہیں. دیکھیے سربراہ عمران خان جب تک تھے نا، تو ہمیں یاد ہے کہ خان صاحب جب تک باہر تھے نا، تو خان صاحب ہمیشہ ایک بات کہتے ہوتے، وہ کہتے تھے کبھی بھی اپنی جو آپ کی انٹرنل جو ایشوز ہیں نا ان کو میڈیا پہ کبھی ڈسکس مت کرو، ٹھیک ہے، آپ ٹیبل ٹاک کرو، آپ ایک جگہ بیٹھو، بیٹھ کر جو ہے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرو، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے حل نکالو. ایک تو بات یہ ہے کہ اختلافات کیا ہیں، مثلاً اختلافات کیا ہیں، اختلاف کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اختلاف کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مزاحمت کے ذریعے عمران خان کو باہر لائیں. اختلاف یہی ہے، یقین کریں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مفاہمت کے ذریعے جو ہے عمران خان کو باہر لائیں. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. مفاہمت کے دروازے کیوں باقی بند کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اتنی بار مفاہمت کی بات کر چکے لیکن ان کی نہیں سنی گئی، تو اب جب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، جب ہم جو ہیں وہ اپنے ووٹ کے ذریعے ہم نے سارے سسٹم کو بدلنے کا وہ کیا، ٹھیک ہے، ہم نے جب ایک مینڈیٹ دیا تو اس مینڈیٹ کی ریکوائرمنٹ صرف اور صرف ایک تھی، اور وہ یہ تھی کہ عمران خان کی رہائی کروائیں، عمران خان کو باہر لائیں، عمران خان کو رہا کروائیں. تو ڈیفینیٹلی پھر جب مفاہمت کے سارے راستے ان لوگوں نے بند کر دیے کہ جن کے ساتھ بیسیکلی مفاہمت کی بات ہو رہی ہے، تو پھر مزاحمت کا راستہ رہتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو پھر مزاحمت تو ہم کریں گے، وہ تو ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم دیکھیں، ہم نے کبھی بھی اپنے کسی اس میں بھی نہ دھرنے میں نہ کبھی، اور ہم نے ایک گملہ نہیں ٹوٹنے دیا کبھی، ٹھیک ہے. تو ہماری مزاحمت بھی جو ہے وہ بڑی پرامن ہوتی ہے. لیکن ہماری مزاحمت کو اگر کوئی مفاہمت میں اس طرح سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا یا سوچے گا کہ ہم اس مفاہمت میں یہ بھول جائیں گے کہ کیا کیا ظلم آپ نے کیے، آپ نے کیا کیا بربریت کی، یا کس طریقے سے آپ نے ہمارے لیڈر کو جو ہے وہ تکلیف میں رکھا، تو وہ نہیں ممکن. تو یہ اختلاف ہے بیسیکلی. اس کے علاوہ یقین کریں نہیں کوئی، میں آپ کو حلفاً بتا سکتی ہوں، اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے یہی کہ عمران خان کو باہر لانے کا طریقہ کار جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے وہ مختلف ہے، ٹھیک ہے. دیٹس اٹ. پی ٹی آئی میں کس طرح کے لوگ ڈومینیٹ کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی آپ کو ورکر ڈومینیٹ کرتا ہے، آپ کا ورکر. پی ٹی آئی کی سب سے اچھی بات ہی یہی ہے کہ پی ٹی آئی میں اگر چلتی ہے نا کسی کی، وہ ورکر کی چلتی ہے. ورکر اپنا آپ منوا لیتا ہے، ورکر چینج لے آتا ہے، ورکر چینج کروا دیتا ہے. اور اس کی ریسنٹ مثالیں ابھی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. کیا آپ کے سوشل میڈیا پہ جو ورکرز ہیں وہ جب کوئی بات کرتے ہیں وہ آپ کی پالیسیز کو، ہر چیز کو چینج نہیں کروا دیتے، ٹھیک ہے. وہ تو بات یہ ہے کہ وہ کرتا ہے. دیکھیے لیڈرشپ فیصلے ضرور کرتی ہے لیکن ان فیصلوں کو چینج کرنے کا حق جو ہے وہ ورکر کے پاس ہے، پی ٹی آئی میں کم از کم، جو ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے. فائنل ڈیسیژن عوام کرے گی، عوام، بالکل عوام کرے گی. آپ ڈسکشن کر کے تو پبلک میں ایک مدعا ایک رکھ دیں، پھر عوام بتائے گی کہ آپ نے یہ کرنا ہے، بتائے گی کہ تم کیا ہو اور وہ کیا ہے. ورکرز بتائیں گے کہ یہ. دیٹس اٹ. بالکل. ابھی تک کے پولیٹیکل کیریئر میں آپ نے سب سے بڑا جھوٹ کون سا سنا ہے کہ جس کے بعد آپ نے کہا ہو استغفر اللہ استغفر اللہ؟ مریم نواز جھوٹ کی ایک مشین ہے پوری، ٹھیک ہے، جس کو ہم سنتے ہیں. اور سب سے بڑا جھوٹ تو وہ تھا کہ میری باہر تو کیا، میری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو میں نے سنا ہے. اور اس کے بعد ایک اور جھوٹ ہے لیکن وہ میرے خیال میں نہ ہی بولوں تو بہتر ہے کیونکہ وہ بڑا سخت ہو جائے گا، پھر بہت سخت ہو جائے گا. محب الوطن پاکستانی جو ہے نا وہ شاید پھر عوام کی نظر میں غدار نکل آئیں گے. عمران خان صاحب کی کوئی ایسی عادت جس سے پارٹی کو نقصان پہنچتا ہو؟ خان صاحب کی ایسی عادت، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، خان صاحب اتنے پیارے انسان ہیں کہ خان صاحب جو ہے نا وہ ٹرسٹ بہت کرتے ہیں ہر ایک پہ، ٹھیک ہے، وہ بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو خود خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس ٹرسٹ کرنے والی عادت میں نا میں نے بڑے نقصان اٹھائے ہیں، ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کہ دس از سم تھنگ کہ جس نے نا مطلب خان صاحب کو آپ دیکھیں نا نعیم کہ جب یہ سب کچھ ہوا کتنے بڑے بڑے نام، کتنے بڑے بڑے برج جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے
سائڈ پہ ہو گئے نا, پریس کانفرنس کر کے یا باقی وہ کر کے ان کو ہٹا دیا گیا. وائی؟ حالانکہ خان صاحب ان پہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے. تو میں نام نہیں لوں گی, لیکن خان صاحب نے ہمارے سامنے, اس کے 9 مئی کے بعد کی بات ہے, جب خان صاحب کی 11th جو ہے, جس دن خان صاحب واپس آئے تھے, جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور سارا اس کے بعد 11th کو خان صاحب واپس آئے تھے. تو مجھے یاد ہے ہماری ایک جو ہے ایک جگہ بات ہو رہی تھی, وہاں پہ خان صاحب نے یہ بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی یہ اس طرح کریں گے اور اس طرح جائیں گے. اور وہ یقین کریں وہ ایسے نام ہیں کہ جن کو عمران خان نے بہت عزت دی تھی, مطلب پارٹی نے تو عزت دی تھی. کون سے نام تھے وہ؟ نہیں, I won't name them because I think کہ وہ اب ہیں نہیں, تو ان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا, آپ کو پرسنلی کسی کوئی ایک سیاستدان جس کے جانے پہ آپ کو بہت زیادہ دکھ ہو, آپ اگر اس کا نام لینا چاہیں؟ آپ کئی ایسے ہیں جن کا بہت افسوس ہے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. اور میں آپ کو بتاؤں, کئی خواتین ایسی ہیں کہ جن کا مجھے دکھ کیا, مجھے غصہ آتا ہے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا, بیکاز ان کو خان نے بہت عزت دی تھی. ٹھیک ہے, بہت عزت دی تھی خان نے ان کو اتنی عزت دی تھی کہ خان ان کو ان کے نام سے بھری محفل میں خان صاحب ان کو ان کے نام سے بلاتے ہوتے تھے, ان لوگوں کو عزت کے ساتھ بٹھاتے ہوتے تھے, ان سے ڈسکشن کرتے ہوتے تھے, سب کچھ. لیکن آج وہ نہیں ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کو اپنے محسن کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور ایک ایسا محسن کہ جس کے لیے دنیا دعائیں مانگتی ہے, دنیا تڑپتی ہے اس سے ایک مطلب ملاقات کرنے کے لیے, ایک اس کی جھلک دیکھنے کو. وہ شخص آپ کو اپنے ساتھ اپنی ایک پہچان دیتا ہے, آپ کی شناخت دیتا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کچھ ہو, اور آپ اس شخص کو ایک ایسے اس میں چھوڑ جاؤ کہ جہاں پر اس شخص کو سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے. تو وہاں جب آپ نے ان کو چھوڑ دیا عمران خان کو, تو پھر چاہے آپ مجھ سے کتنے ہی کلوز کیوں نہ ہونا, ٹھیک ہے, میرے دل میں آپ کے لیے سوائے نفرت کے کچھ نہیں ہے. بیکاز آپ نے اگر میرے لیڈر کو ڈچ کیا ہے, اگر آپ نے میرے خان کو ڈچ کیا کہ جس خان نے آپ کو پہچان دی, شناخت دی, تو پھر آپ میرے کیسے ہو سکتے ہو؟ آپ تو میرے بھی نہیں ہو سکتے, کبھی سگے نہیں ہو سکتے ہو, جو مرضی ہو جائے. تو وہ بہت دکھ ہے. اگر آپ ایک عورت سیاستدان کی بجائے اگر ایک مرد سیاستدان ہوتی تو آپ کا جو سیاسی کیریئر ہے ابھی سے کتنا مختلف ہوتا؟ نہیں, میرے خیال میں عورت سیاستدان ہی جو ہے نا وہ رہنا پسند کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی تھنک ہم خواتین, میں یہ سمجھتی ہوں ہم مردوں سے زیادہ ہمت والے ہیں, ہم زیادہ بہادر ہیں, ہم اعصابی طور پر زیادہ مضبوط ہیں. تو میں اس پہ کبھی بھی نہیں جاؤں گی. اب میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ آئی ایم اے فیمیل, آئی ایم اے ویمن, اور میں ایک ایسی خاتون ہوں کہ جو اپنے ایک نظریے کے ساتھ ہر رکاوٹ کو پار کر کے, ہر مشکل کو جھیل کے آج بھی الحمدللہ مضبوط اعصاب کے ساتھ کھڑی ہے. تو میں بالکل بھی نہیں اس سائڈ پہ میں جانا ہی نہیں چاہوں گی. اگر جہاں پہ آپ ابھی ہیں ایز اے فیمیل پولیٹیشین, اگر میل پولیٹیشین ہوتی تو ابھی جس مقام پہ ہیں اس سے نیچے ہوتی یا اوپر ہوتی؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, مطلب فیمیل ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ یا میں اپنی ذات کی بات کروں تو میں الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہے, بہت فائدہ ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, مردوں کے لیے نا اپنی پہچان بنانا مشکل نہیں ہوتا, اوکے, خواتین کے لیے بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ہم جو خواتین ہیں, ہماری جو پہچان ہے پوری دنیا میں, ہمارے ناموں سے ہمیں پہچانا جاتا ہے, ہماری اس تحریک کی وجہ سے ہمیں پہچانا جاتا ہے. تو میرے خیال میں نے زیادہ گین کیا الحمدللہ, ٹھیک ہے, اور زیادہ میں الحمدللہ ان سے زیادہ پاورفل ہوں, ان سے زیادہ امپاورڈ ہوں, ان سے زیادہ حوصلہ مند ہوں, ان سے زیادہ بہادر ہوں, ان سے زیادہ نڈر ہوں, اور ان سے زیادہ سیلف لیس ہو کر کام کرتی ہوں. تو میرے لیے بہت پرائڈ کی بات ہے. دیٹس وائی وہ جو آپ بات کہہ رہے ہو نا کہ اگر میں میل ورژن ہوتا تو کیا ہوتا, تو شاید میں کمزور ہوتی, ٹھیک ہے. لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ نے جتنی مضبوطی, جتنی ہمت, اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو جو ہے وہ ایک طاقت سے نوازا ہوا ہے نا, وہ طاقت مردوں کے پاس نہیں ہوتی. کیوں؟ دیکھیں, ہمیشہ ایک ایگزامپل ہوتی ہے کہ ایک خاتون جو دنیا میں ایک انسان کو جنم دے سکتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ دنیا کی سب سے طاقتور ہستی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سو عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مضبوط بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت عورت کو دی ہوئی ہے کہ عورت ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتی ہے,
عورت کے پاس ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ جو ہے نا ڈفرینٹ ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھا سکتی ہے. سیاست کی وجہ سے آپ کی ذاتی زندگی کتنی متاثر ہوئی ہے؟ ذاتی زندگی کوئی ہے ہی نہیں اب, سچی بات ہے. مطلب آبویسلی بیکاز میں نے کہا نا, دیکھیں نہیں, عام سیاست میں اور یہ تحریکی سیاست میں بڑا فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم تحریکی سیاست میں ہم ایک تحریک چلا رہے ہیں, تو بات یہ کہ اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس سارا. لیکن آئی تھنک الحمدللہ میری فیملی اس لحاظ سے بہت کوآپریٹیو اور بہت وہ ہے کہ مجھے کبھی انہوں نے یہ فیل نہیں ہونے دیا کہ میں ٹائم نہیں دے رہی یا کچھ. وہ اس چیز کو مجھ سے زیادہ جو ہے اس چیز پہ وہ کرتے ہیں کہ جب یہ تحریک کامیاب ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اب جو ہے پاکستان بدلے گا, اور وہ پاکستان کی جس میں ہماری آنے والی نسلوں کو مواقع فراہم ہوں گے کہ وہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکیں اور اس میں سروائیو کر سکیں. اگر آپ سب کچھ سچ بول دیں جو کچھ بھی آپ کے دل میں ہے, تو اگلے 24 گھنٹے کا سینیریو کیا ہوگا؟ نہیں 24 گھنٹے کا بھی نہیں, اگلے آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں دیکھو کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ سچائیاں, ٹھیک ہے, کہ جنہوں نے ہمیں گھائل کیا ہے نا اندر سے, ٹھیک ہے, وہ بڑی تلخ ہیں, وہ بڑی بیٹر ریالٹیز ہیں. پتہ کیا, آپ کا رومانس ہوتا ہے نا کسی سے, ٹھیک ہے, تو اگر وہ آپ کو کہیں دھوکہ دے جائے نا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی وہی حساب ہے کہ وہ کہ جن سے ہم نے بہت محبت نہیں, ہم نے عشق کیا تھا, ٹھیک ہے, تو بیسیکلی انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ اس ہمارے عشق کو نا اپنے پیروں تلے مسل دیا, رون دیا. تو وہ جتنی تکلیف ہوتی ہے نا, بیکاز ایک پتہ کیا چیز ہوتی ہے, نہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں, آپ ہو نا کسی نارمل فیملی سے ہو نا آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا, اوکے, بٹ جب آپ اسی فیملی سے ہوتے ہو, ٹھیک ہے, جہاں پہ وہی سب ہیں, اوکے, جہاں پہ آپ کی گرومنگ ہوتی ہے اور آپ ہر طرف جو ہے نا ایک وہ خوبصورت امیج, ایک فینٹیسی ورلڈ آپ نے اپنا بنایا ہوتا ہے کہ یار یہ کتنے اچھے ہیں, یہ کتنا کچھ ملک کے لیے کر رہے ہیں, کتنا کچھ یہ وہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ چیزیں ٹوٹتی ہیں نا, جب آپ اصل میں دیکھتے ہو کہ نہیں, وہ تو آپ کے سروں سے چادریں کھینچ رہے ہیں, وہ تو آپ کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ تو آپ کے اس نظریے کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ چیز بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. سو یہ ایک ایسی بیٹر ریالٹی ہے کہ جس کو سچی بات ہے اگر دیکھا جائے نا, تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ پورے پی ٹی آئی میں, ٹھیک ہے, میں سب سے زیادہ فیس کر رہی ہوں, سب سے زیادہ, بیکاز میرے لیے وہ چیز بہت تکلیف دہ ہے, بہت تکلیف دہ. سیاست میں کون سا طبقہ ہے جو ہمیشہ فائدے میں ہی رہتا ہے؟ ایلیٹ ہمیشہ فائدے میں رہتی ہے, وہ تو ہر اس میں, اور وہ لوگ کہ جو ہر جگہ کے لوٹے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم آزاد لڑ رہے ہیں, بیسیکلی کیا ہوتا ہے, وہ فائدہ ان کا ہر گورنمنٹ میں ہوتا ہے نا, ہر اس میں ان کا فائدہ ہے. وہ جب چاہیں جس پارٹی میں چلے جائیں, جو گورنمنٹ رولنگ پارٹی ہے, ٹھیک ہے, اس میں وہ چلے جائیں گے, ان کا فائدہ ہوتا ہے, اور وہ زیادہ تر ایلیٹ ہوتے ہیں. آپ کا کوئی مطلب مجھے بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک عام ورکر جو ہے وہ سی ایم بن سکتا ہے, ایک عام ورکر جو ہے وہ منسٹر بن سکتا ہے, ایک عام ورکر جو ہے وہ ایم این اے, ایم پی اے یا سینیٹر بن سکتا ہے. باقی تو آپ دیکھ لیجیے, مجھے کوئی ایک ایگزامپل ایسی دے دیجیے کہ کہیں آپ کو آج دن تک ملی ہو. سو فائدے میں جو صرف اور صرف ایلیٹ ہوتی ہے, اور وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف یوز کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایک سوال ایسا ہو جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ سے کبھی نہ پوچھا جائے, وہ کون سا ہوگا؟ وہی والا جس کو میں نے اس سے پہلے بتایا ہے, کیونکہ جب وہ پوچھا جائے گا تو میں سچ بولوں گی, میں جھوٹ نہیں بولوں گی. تو دیٹس وائی. کیا کبھی آپ کو ایسا لگا کہ آپ کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے؟ نہیں, نیور ایور. میں کیوں استعمال ہوں؟ کیا مجھ میں سینس نہیں ہے؟ کیا میں پڑھی لکھی نہیں ہوں؟ کیا میں سوسائٹی کے نارمس کو نہیں سمجھتی؟ کیا میں سوسائٹی میں چلنا نہیں جانتی؟ کیا میں لوگوں کو نہیں پہچان سکتی؟ اگر کوئی مجھے استعمال کر جاتا ہے تو اٹ مینز یہ تو میں پھر میری کمزوری ہے. تو استعمال کوئی کر ہی نہیں سکتا, بیکاز آپ استعمال تب ہوتے ہو جب آپ استعمال ہونا چاہ رہے ہو, ٹھیک ہے, جب آپ کی خواہش ہو کہ آپ استعمال ہو. اگر آپ استعمال نہیں ہونا چاہتے تو دین کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی آپ کو استعمال کر سکے. اگر کوئی لڑکی یا لڑکا سیاست میں آنا چاہیں تو کون سا ایک سچ ہوگا جو آپ انہیں بتانا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی سچ بتانا چاہوں گی کہ آپ کو بالکل آنا چاہیے,
اور سیاست جو ہے وہ عبادت ہے، یہ ہر کسی کو کرنی چاہیے، مگر آپ کو اپنے نظریے اور اس پہ بہت مضبوط ہونا پڑے گا. اگر آپ یہ سمجھ کے آؤ گے نا کہ آپ وکٹ کے دونوں جانب کھیلو گے، تب آپ ناکام ہوگے. آپ کامیاب تبھی ہوگے جب آپ ایک نظریاتی کارکن ہو، جب آپ ایک نظریاتی انسان ہو. بیکاز جس کا کوئی گول نہیں ہوتا نا، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں. آپ کا جب ایک مقصد ہے، اور وہ بھی ایسا پازیٹیو مقصد کہ جو آپ کی قوم یا آپ کے ملک کی بھلائی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو دین آپ تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہو، اور اس کے لیے آپ کا نظریاتی ہونا بہت ضروری ہے. آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے میرٹ کو مرتے ہوئے دیکھا؟ یہ ابھی میرٹ ہی تو مر رہا ہے، یہ جو 45 کو 47 میں تبدیل کیا ظالموں نے، اور یہ کیا، یہ میرٹ کی تباہی ہی تو ہے. جب آپ گورنمنٹ میں تھی تب آپ نے میرٹ کو مرتے ہوئے دیکھا تھا؟ یس، بالکل دیکھا ہے. کوئی اور اس پہ ہم مثال بہت بولتے تھے. کوئی مثال دینا چاہیں گے؟ عثمان بزدار صاحب، ٹھیک ہے، میرٹ کی دھجیاں مطلب بکھیری گئی ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ آپ خان صاحب کے خلاف بات جا رہی ہے. نہیں، یہ بات جو آپ نہیں، یہ ایک بات یاد رکھیں، کیونکہ یہ سلیکشن ہمارے تو خان صاحب جو ہے نا، ہمارے خان صاحب، ٹھیک ہے، ہمارے خان صاحب کو نا لوگ بڑا مس کوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے نا، خان صاحب نے ہمیشہ اپنی غلطیوں کو مانا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے. خان صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ان کی غلطی تھی یہ، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کس لیے یہ کیا تھا؟ کبھی اس چیز کو آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ انہوں نے کس میرٹ کی بنیاد پہ یہ کیا تھا؟ اگر اس پہ میں بات کروں، دیکھیں وہ تو گورنمنٹ میں جس وقت آئے، ٹھیک ہے، جب عثمان بزدار نے پرفارم کیا تو وہاں پر میرٹ کی دھجیاں بکھریں. لیکن خان صاحب نے جس میرٹ پہ ان کو لایا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک پسماندہ علاقے سے جب آپ کسی کو لاتے ہو نا، وہ دکھ سمجھتا ہے، وہ تکلیف کا احساس کرتا ہے. جس پہ خود چیزیں گزری ہوئی ہو نا، ٹھیک ہے، وہ اس تکلیف کا احساس کرتا ہے لوگوں کی. ایسا تو نہیں تھا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے عثمان بزدار صاحب یا کوئی وہ تھا، نو. بات صرف یہ تھی کہ وہ اس سیاسی، وہ جسے کہتے ہیں نا داؤ پیچ، اس شخص کو نہیں پتا تھے. اچھا، آپ ٹھیک ہے، آپ ایز اے اسپوکس وومن آپ ان کو ڈیفینڈ بھی کرتی ہوں گی جب ٹاک شوز میں جاتے؟ عثمان بزدار صاحب کو کبھی بھی نہیں. جب آپ سے سوال پوچھتے تھے تو آپ نہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جمہوری پارٹی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کہ بڑا کھل کے کرٹیسائز بھی کرتی ہے اپنے لوگوں کو. ٹھیک ہے، ہم کبھی بھی غلط چیز کو صحیح نہیں کہتے. ٹھیک ہے، ہم غلط چیز کو غلط ہی کہیں گے اور صحیح کو صحیح کہیں گے. جہاں پہ عثمان بزدار صاحب کے جو اچھے کام ہیں، میں ہمیشہ ان کو انڈورس کرتی ہوں کہ انہیں اچھے وہ کی ہیں. جہاں پہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں، وہ بالکل میں کہتی ہوں کہ انہیں غلطیاں کی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک خان صاحب کا جو وہ تھا نا، ٹھیک ہے، خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے، جو غلطیوں میں بات کرتی کہ خان صاحب کہتے تھے کہ یہ ہوئی ہیں. ایک باجوہ کی ایکسٹینشن، ٹھیک ہے، اس کا خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ غلط تھا، میں نے غلط کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ ایڈمٹ کرتے ہیں. خان صاحب اس کو بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ عثمان بزدار کی ایڈمٹ سلیکشن کرتے ہیں. خان صاحب نے نہیں کہا کیا؟ خان صاحب نے کتنی بار یہ بات بول چکے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے نا، وہ ہم نے یہ سیکھا ہے اس ساری رجیم چینج اور اس کے بعد، ٹھیک ہے، اور جو ہماری گورنمنٹ میں جو وہ تھا، وہ ہم نے یہ سیکھا کہ ہر کسی پہ بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ہر ایک کو پرکھ کے ہم نے چلنا ہے، ہر ایک کو موقع مناسبت سے ہم نے جو ہے چیزوں کو کرنا ہے. ہم نے ایک دم سے ڈیسیجنز نہیں لے لینے، ہم نے سوچ سمجھ کے ڈیسیجنز کرنے، ہم نے مل کر ڈیسیجنز کرنے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر جو ہے بات پہلے بھی ہوئی ہے، آگے بھی ہوتی رہے گی، اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے. سیاست میں سب سے زیادہ جھوٹ کسے بولنا پڑتا ہے، لیڈر کو، ایڈوائزر کو، یا اسپوکس پرسن کو؟ میرے خیال میں ویسے اسپوکس پرسن کو بولنا پڑتا ہے. جو آپ نے کبھی بولا؟ نہیں، دیکھو ویسے اسپوکس پرسن، میں آپ کو بتاؤں کیوں. میں نا یہ سنتی ہوں نا، دیکھتی ہوں ان کو، یہ جو بول رہے ہوتے ہیں نا، آتے ہیں ابھی بھی، ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یہ ہو گیا تو گورنمنٹ نے یہ کر دیا تو فلاں کر دیا. کسی دہاڑی دار مزدور کے پاس جا کے پوچھو، اللہ کی قسم حقائق آپ کو وہ بتائے گا. تو میرے خیال میں سب سے بڑے جھوٹ ان کو، اور ان کو کیوں بولنے پڑتے ہیں، ان کو اس لیے بولنے پڑتے ہیں کہ وہی جو ہیں وہ ایڈوائزرز ہوتے ہیں اپنے لیڈرز کے. ٹھیک ہے، لیڈر یقین کریں، لیڈر جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، لیڈر سچ بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سچ کو جو ہے وہ دیکھ کے نا کہ ماحول کیسا ہے اور کیا ہے،
اس کی مطابقت سے جو ہے نا، اس کی مناسبت سے اسپوکس پرسنز جو ہے نا وہ اس کو وہ کرتے ہیں، پھر جو نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک آپ کو حقیقت بیان کرنی چاہیے. عظمہ بخاری جیسا نہیں ہونا چاہیے. عظمہ بخاری بہت جھوٹ بولتی ہے آنیسٹلی، مطلب اس کے تو جھوٹ کی انتہا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اگر اس خاتون کا بس چلے نا تو وہ تو یہ کہے کہ یہ جو فلاں نے جو کپڑے پہنے ہوئے یا فلاں نے جو بال بنائے ہیں نا، یہ بھی مریم نواز نے اس کو کر کے دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنا جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن بھی جھوٹ بولتے ہیں. پی ٹی آئی کے کون سے اسپوکس پرسنز؟ کوئی بھی جو اسپوکس پرسن، پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسنز اب تو جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو پہلے تھے ان کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی اب، ٹھیک ہے، کہ کیا تھا کیا نہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ اب ہیں نہیں تو ان پہ میں بات نہیں کروں گی. لیکن جو ابھی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے جھوٹ کون کیا بول رہا ہے؟ عمران خان کیا جیل میں قید نہیں ہے؟ کیا پی ٹی آئی پہ ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا پی ٹی آئی کے لیے ہر دروازے کو بند نہیں کر دیا گیا؟ کیا عدالتیں جو ہیں وہ بے انصافی نہیں کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ؟ کیا جیل کے حکام جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ فسطائیت نہیں کر رہے؟ کیا بشرا آپا کے ساتھ ظلم نہیں کیا جا رہا؟ کیا ہمارے جو اسیران جمہوریت ہیں سارے، چاہے وہ کوٹ لکھپت میں ہیں چاہے وہ کسی بھی جیل میں، ان کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہو رہا؟ کیا عمران خان کی بہنوں کو جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں گھسیٹا جا رہا؟ کیا عمران خان کے ورکرز کو جو ہے وہ ان پر فسطائیت نہیں برپا کی جا رہی؟ کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، بالکل سچ کہہ رہے ہیں. کیا فارم 45 کو 47 میں نہیں بدلا گیا؟ جھوٹ ہے. کیا جو کچھ نامور ادارے ہیں کیا وہ انٹرفیرنس نہیں کر رہے؟ کیا جھوٹ ہے؟ کوئی جھوٹ نہیں ہے. وہ جو بول رہے ہیں وہ بالکل سچ بول رہے ہیں، بالکل حقائق پر مبنی بات کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، وہ تو حقائق بیان کر رہے ہیں. ہاں، کوئی اس کو اپنے اگر اوپر لے جاتا ہے تو اس میں اسپوکس پرسنس کی تو غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب مثلا بات ہو رہی ہو کہ نعیم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور وہ بات مریم نواز اٹھا کے اپنے سر لے لے کہ میرے اوپر بات کی جا رہی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، وہ تو ان کی سوچ ہے، شاید انہوں نے یہ کیا ہوگا تو وہ اپنے اوپر لے رہی ہوں گی. آپ یہ شاید ابھی جو واقعہ ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں اس کو شاید کوٹ کر رہی ہیں. پنجاب اسمبلی میں واقعہ؟ پنجاب اسمبلی میں تو آپ نے پنجاب کی روایات کی دھجیاں اڑائی ہیں جی. کون سی اس کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پنجاب کی روایات اور پنجاب کا کلچر کبھی یہ نہیں تھا جو ان جو ہے ایڈیٹس نے جو ہے وہاں پہ دکھایا ہے. ہم نے پختونخوا کے لوگوں کو کیا وہاں پہ بتایا کہ پنجابی ایسے ہوتے ہیں، پنجاب کا کلچر یہ ہے، پنجاب کی ثقافت یہ ہے. پنجاب جو ہے وہ اس طرح سے اپنے مہمانوں کی جو ہے وہ مہمان نوازی کرتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے جو ہے سہیل آفریدی کو وہاں پر جس طرح بدتمیزی کی، جس طرح آپ نے مینا خان کے ساتھ، آپ نے شفیع جان کے ساتھ، آپ نے فتح اللہ برکی اور یہ جو سارے تھے، ٹھیک ہے، جس طرح ان کے ساتھ آپ نے رویہ رکھا، جس طرح آپ نے ایکس پارلیمنٹیرینز کے ساتھ رویہ رکھا، جس طرح آپ نے وہاں کے ایم پی ایس کے ساتھ آپ نے جو سلوک کیا، یہ وہ ہے. عظمہ بخاری نے جس طرح کی سٹیٹمنٹس دی، عظمہ بخاری ہوتی کون ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے والی؟ ٹھیک ہے، خود جنگلی ہوگی، وہ جنگلی ہے تو جنگلیوں والی باتیں کرتی ہے. اس کو خود تمیز ہے کہ اس نے کیا بات کی اور کیا نہیں. کیا اس کو یہ اس طرح کا سلوک، اس طرح کی زبان جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کے لیے استعمال کرنی چاہیے تھی جو اس نے کی ہے؟ جنگلی ہوگی تم خود، تمہاری تربیت جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جس نے دوسروں کو جو ہے وہ اس طرح کے القابات سے تم نے جو ہے وہ بلایا اور بات کی ہے ان کے بارے میں. تمہاری اپنی تربیت وہ ہے، تمہارا اپنا خاندان یا تمہاری اپنی جس اس پہ تم ہو، تمہیں نہیں جانتے لوگ کہ تم کیا ہو، تمہاری اصل کیا ہے. اگر بولنا شروع ہونا ہم بھی بہت کچھ بول سکتے ہیں، لیکن بات یہ پھر وہی آ جاتا ہے، یہ لوگ عورت کارڈ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہائے اللہ، میں عورت تھی، دیکھیں عورتوں کی تذلیل کر دی، دیکھیں خواتین کے ساتھ بدتمیزی کر دی. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. تم آئی کیوں ہو سیاست میں اگر تمہیں اتنا جو ہے وہ مظلوم بننے کی تم کوشش کرتی ہو؟ وہ ہے، دیکھیں پنجاب جو ہے نا وہ بڑے کھلے دل کا صوبہ ہے. پنجاب نے ہمیشہ اپنے آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ جتنی رسپیکٹ فلی وہ پیش آتا ہے نا، انہوں نے تو دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں. شرم آنی چاہیے ان کو کہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے آپ کو سہیل آفریدی کو اس کے شایان شان تمام جو ہے اس کا استقبال ہونا چاہیے تھا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پیکٹس لگا دی. آپ نے کہا سہیل آفریدی کہیں کسی فوڈ اسٹریٹ میں کھانا نہ کھا لے کیونکہ عوام اس تک پہنچ جائے گی. وہ تو پھر بھی عوام پہنچ گئی اس تک. آپ نے اس کے لیے ایک گلی بند کی، اس نے 100 گلیاں کھلوا لی. ٹھیک ہے، 100 گلیوں میں لوگ نکل آئے اس کے لیے. آپ نے اس کے لیے زمان پاک کے راستے بند کرنے کی کوشش کی، ساری پولیس فورس لگا کے لوگ وہاں بھی پہنچ جائے. عمران خان کے گھر کے دروازے سہیل آفریدی کے لیے کھل گئے. کیا کیا آپ نے؟
مذاق کس کا بنا؟ آپ کا. تذلیل کس کی ہوئی؟ آپ کی. سہیل آفریدی تو پنجاب کا 3 دن کا دورہ کر کے وہ واپس KPK پہنچ گئے, لیکن رسوا کون ہوا؟ آپ کی گورنمنٹ رسوا ہوئی. رسوا کون ہوئی؟ مریم نواز ہوئی. رسوا کون ہوا؟ عظمہ بخاری ہوئی. ٹھیک ہے, اور کون رسوا ہوا ہے؟ ان کے اپنے اختیار ولی خان جو ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بات کہی کہ ساری ذمہ داری عظمہ بخاری کو دی گئی تھی. تو مریم نواز کو ایک تو میری یقین کریں تجویز ہے, اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز برائے مہربانی یہ عظمہ بخاری جیسے جو آپ کے انفارمیشن سیکٹری ہیں یا ایڈوائزرز ہیں نا, ان کو تھوڑا سائڈ پہ رکھیں اپنے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی یہ جو ایڈوائزری ہے نا, یا یہ جو جس طرح کی جو ہے باتیں یہ کرتی ہیں, یہ آپ کے گلے پڑیں گی. آپ کو شاید یاد نہیں ہے, آپ بھول گئی ہیں کہ یہ وہی خاتون ہے, ٹھیک ہے, یہ ریمنڈ ڈیوس کی بھتیجی, ٹھیک ہے, کہ جس خاتون نے آپ کے والد کے بارے میں یہ کہا تھا کہ را کا ایجنٹ ہے نواز شریف. آپ کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ کاؤنسلر تو بن نہیں سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کیا وہ کرے گی. تو اس نے بہت سارا کچھ ایسا ماضی میں کہا ہوا ہے. آج یہ آپ کے بوٹ چاٹ رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ بوٹ کیوں چاٹ رہی ہے؟ وہ اس لیے چاٹ رہی ہے کہ آپ اس کو چاٹنے کی اجازت دے رہی ہیں. تو یقین کریں یہ اگر کل وہاں پر کھڑے ہو کے آپ کے خلاف بات کر سکتی ہے, اور آج اگر آپ کے پاس کھڑے ہو کے یہ باقیوں کے بارے میں بات کر سکتی ہے, تو پھر کل وہ کہتے ہیں نا ہسٹری رپیٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچا دے, تو اس کو سائڈ پہ کر دیں. کسی بہتر انسان کو لے آئیں جو آپ کو بہتر مشورے دے سکے کہ آپ کیا کریں, آپ نے لوگوں کی عزت کس طرح کرنی ہے. عمران خان اور عمران خان کی بہنیں, عمران خان کے سارے لوگ یہ یاد رکھیں, ابھی انہوں نے پنجاب میں یہ سب کچھ کیا ہے نا. سندھ کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہے کیا آئی ہے؟ بےزتی کس کی ہو رہی ہے؟ پنجاب کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. سندھ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی ہم ویلکم کریں گے. ان کی طرف یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں, بڑا اچھا جیسچر ان کی طرف سے. بالکل ایسے انہوں نے بہت اچھا جیسچر دیا ہے, ٹھیک ہے. CM نے شاید انوائٹ بھی کیا ہے کہ آپ انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ ہم عشائیہ بھی دیں گے ان کو, سب کچھ. تو پنجاب کو تو آپ نے بے عزت کروا کے رکھ دیا نا. یہ مہمان نوازی کا کلچر تو پورے پاکستان کا ہی ہے نا, مطلب یہ بالکل نہیں, لیکن نہیں, پنجاب بہت زیادہ اس چیز میں وہ تھا. اور میں آپ کو بتاؤں پنجاب میں خاص طور پر یہ سب کچھ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, کروایا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ پنجاب پہ اپنا تسلط نہیں وہ چھوڑنا چاہتے. پنجاب پہ جو گرپ ہے نا اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے, اور ان کو یہ ہے, وہ اتنے ڈرے ہوئے, اتنے خوفزدہ ہیں, انہیں پتہ ہے ہم جعلی ہیں, جعلی حکومت ہے ہماری, ٹھیک ہے. تو اگر جو ہے سہیل آفریدی کو وہاں پر اس طرح کا پروٹوکول اور وہ سب کچھ مل جاتا تو پھر تو سوچیں ان کی تو ختم ہو گئی تھی نا. تو اس چیز کو بھی تو انہوں نے وہ کرنا تھا نا کیٹر. کوئی ایسا فیصلہ جس پہ آپ کو آج بھی شرمندگی ہوتی ہو؟ شرمندگی والا فیصلہ کوئی ڈیسیژن کوئی لائف زندگی میں کبھی کوئی لیا ہو, یا پچھتاوا ہو, یا کوئی شرمندگی ہو اس پہ؟ پچھتاوا پتہ ہے مجھے کسی فیصلے کا نہیں ہے. نہیں, آنیسٹلی میں آپ کو سچی بات بتاؤں, کبھی بھی فیصلے کا نہیں ہے. مجھے ایک واقعے کا ضرور مجھے وہ ہے, وہ یہ کہ مجھے اس واقعے پہ بہت پچھتاوا ہے, اور بہت مجھے دکھ ہوتا ہے, شرمندگی ہوتی ہے کہ میں جیل میں تھی اور خان صاحب اریسٹ ہو گئے تھے یہاں پر. وہ پچھتاوا ہے میری زندگی کا کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر اس وقت میں باہر ہوتی, میں گرفتار نہ ہوئی ہوتی, تو شاید میں کچھ کر سکتی. شاید خان کی گرفتاری کو کسی نہ کسی اس پہ ہم ضرور وہ کر سکتے, روک سکتے. مطلب دیکھو ہر انسان سوچتا ہے نا. دوسری گرفتاری جو ہوئی تھی میری پہلی گرفتاری, ہاں دوسری گرفتاری جو میری ہوئی تھی ایکسکیوز پہ. تو دیکھیں یہ جو وہ جسے کہتے ہیں نا وہ جو دکھ ہے نا وہ میرے اندر سے کبھی نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے. کہ میری بلکہ پہلی گرفتاری نہیں, آئی واز ان اڈیالہ. اور مجھے یاد ہے کہ جب مجھے ریلیز کیا گیا تھا نا تو خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا. اس سے 3 دن پہلے, میری ریلیز سے 3 دن پہلے خان صاحب کو اریسٹ کر لیا تھا انہوں نے. اور جب میں باہر آئی تھی اور مجھے پتہ چلا تھا نا, تو آپ یقین کرو میرے منہ سے پہلے جو الفاظ نکلے تھے نا, میری ٹیم گواہ ہے اس بات کی, کہ میں نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے میرے خان صاحب کو گرفتار کروا دیا. تو وہ پچھتاوا ساری زندگی میرے دل سے نہیں جائے گا, اب بھی بہت ریگریٹ ہوتا ہے. کیا پارٹی میں اختلاف کرنے والا ہمیشہ مشکوک رہتا ہے؟ ہاں بالکل ہوتا ہے, کسی حد تک بالکل ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف کا میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا نا, نہیں, کیونکہ یہاں پہ یہ ہے کہ جمہوریت ہے, ٹھیک ہے, آپ بات کر سکتے ہو, اختلاف رکھ سکتے ہو, تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو ہے نا
آپ کو وہ ایک ایج مل جاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ باقی اس میں دیکھو نا تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. میں نے اکثر یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ مشکوک ہو جاتا ہے انسان اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ کیوں ہے, ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے. وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ شاید یار یہ کمپرومائزڈ ہے, شاید یہ یوں ہے تو اس لیے یہ کہہ رہا ہے. نو, دیکھیں آپ نے نا اگر مشکوک نہیں بننا نا تو آپ پھر لاجیکل بات کریں, آپ لاجک دیں اس چیز کے لیے, ٹھیک ہے. جب آپ لاجک دو گے نا آپ کبھی مشکوک نہیں بنو گے, سمپل از دیٹ. کئی لوگ کہتے ہیں نا وہ فلانا لیڈر جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے, وہ یہ جو ہے یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب بات وہی ہے, دیکھیں علیمہ آپا نے ایک دن بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہم سب جو ہیں کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے, ہم سب جو ہیں وہ فوج سے منسلک ہیں, ہماری وہ ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ کیسے کوئی کہہ دیتا ہے ایک دم کہ بھائی وہ چونکہ وہ فوجی بیک گراؤنڈ سے ہے یا چونکہ وہ ان کے تعلقات ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہوگا نہیں. دیکھیں ہماری فوج ہے نا, ہمارے لوگ ہیں, ہم ایک دوسرے پہ تنقید کر سکتے ہیں, ایک دوسرے پہ بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی کمپرومائزڈ ہے. نو, ہر بندہ ایک اس پہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کس لحاظ سے, کس جگہ سے جو ہے ہم کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اپنے لیڈر کو, اپنی پارٹی کو, اپنے لوگوں کو, ہم کہاں سے کوئی ریلیف دلوا سکتے ہیں اپنے لیڈر کو, اپنی پارٹی کو, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کہ اس کو اس طریقے سے لینا چاہیے. اچھا, آپ پہلے خان صاحب کے ساتھ مطلب ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں, تو آپ ان کو تو جانتی تھی. ابھی کوئی آئیڈیل سینیریو تو نہیں ہے کہ آپ جب ان کی بہنوں کے ساتھ بھی آپ کو رہنے کا, ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملا ہے, تو ان کی بہنوں کے بارے میں کچھ بتائیں, کیونکہ ان کے بارے میں عام لوگ کچھ خاص زیادہ جانتے نہیں ہیں. نہیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آنیسٹ ٹو گاڈ, یہ میں آپ کو حلفاً بتا رہی ہوں, میں کہتی ہوں کہ سلام ہے شوکت خانم صاحبہ کو جن کی اتنی عظیم اولاد ہے. مطلب بائی گاڈ وہ پیرنٹس اتنے خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو ایسے بچے دیے ہیں, جنہوں نے پاکستان کو عمران خان, علیمہ خان, عظمیٰ خان, نورین خان, ٹھیک ہے, یہ روبینہ آپا کو میں جانتی ہوں بالکل, لیکن ڈیفینیٹلی ان سے اتنا انٹریکشن نہیں ہوا بیکاز وہ باہر ہوتی ہیں. بٹ یہ جو 4 لوگ ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ 4 لوگ میں کہتی ہوں دنیا کے عظیم ترین لوگ ہیں. آپ یقین کرو یہ خان صاحب کی طرح نا زمین پہ بھی بیٹھ جاتی ہیں, یہ باقیوں کے ساتھ بالکل اسی طرح ہوتی ہیں جیسے عام انسان ہیں. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں فلاں کے ساتھ کیوں بیٹھوں, میں کیوں کھانا کھاؤں, میں کیوں. ہر کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, ڈسکشن بھی ہو رہی ہے, سب کچھ. اور آپ یقین جانو نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں نا پاکستان کے لیے پیار ہے, پاکستان کے لیے نا ایک ایگر ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو وہ جو لوگوں کا ایک وہ ہے نا کہ شاید مغرور ہوں گی, شاید بات ہی نہیں, بالکل بھی نہیں. وہ عام انسانوں کی طرح عام انسانوں کے ساتھ وہی رویہ وہ ہے ان کا, ٹھیک ہے, وہی پیار, وہی عزت, وہی احترام. اور سب سے بڑی بات یہ کہ رحم دل ہیں بہت ان کے اندر نا, وہی خان صاحب والی بات ہے. جیسے خان صاحب تھے نا کہ چھوٹی سی کوئی کسی کی بات ہو جاتی تھی نا تو وہ اپنے دل پہ لے لیتے تھے کہ بھائی فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. یہ بالکل ویسی ہیں, ان کو احساس ہوتا ہے, ان کو فکر ہوتی ہے, وہ فلاں جیل میں چلا گیا ہے تو اس کو نکالو. اب آپ سوچو کتنی بار ایسا ہوا ہے نہیں کہ ہم جب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا ڈیالہ کے باہر, تو جب ورکرز کو اگر کوئی پکڑ لیتا ہے نا, لوگوں کو پکڑ لیتا ہے, تو بائی گاڈ پھر ان کے پاس وہ آئیں گے آ کے, پولیس جو ہے وہ مطلب ظاہر جب ورکرز کو پکڑتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتی ہیں تینوں, پھر یہ تینوں کھڑی ہو جائیں گی, ان کو کہیں گی اچھا ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دو ہم چلے جاتے ہیں. دیکھیں یہی ہے نا, اپنے بھائی کے لیے اگر کوئی اور ان کی جگہ وہ کہے نہیں ہم صرف بھائی کے لیے وہ کریں گے باقیوں کے لیے نہیں, بٹ وہ پھر آپ یہ دیکھو واٹر کینن چلتا ہے تو وہاں پر آگے کون ہے, وہ تینوں, ٹھیک ہے, ہم سب کو وہ سمیٹ لیتی ہیں اپنے ساتھ, ٹھیک ہے. مطلب وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کا کھایا ہے کسی نے کچھ یا نہیں کھایا, کسی کی کوئی رہائش کا ایشو تو نہیں ہے, دیکھنا کوئی باہر سے آئے ہو تو اس کی رہائش کا مسئلہ تو نہیں ہے, یہ وہ مطلب ہر چیز کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ دیکھنا نا بہت. دیکھو ابھی آپ کو یاد ہوگی نہیں, ابھی پچھلے عرصے میں جو ہے علیمہ آپا کے دونوں بیٹے جو ہیں ان پر جو ہے ان کو اٹھا لیا گیا سارا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے نورین آپا, ان کا بیٹا حسان جو ہے وہ آلریڈی ملٹری کسٹڈی میں ہے, ٹھیک ہے. پھر مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود
وہ اتنی ہمت والی خواتین ہیں کہ ابھی یہ جو لاسٹ گزرا ہے نا ٹیوزڈے، اس ٹیوزڈے کو آپ سوچو کہ ان کی پوری فیملی وہاں پہ آئی ہوئی تھی، بچے چھوٹے چھوٹے بچے، ٹھیک ہے، ایک 4 سال کی بچی ہے میرے خیال میں، وہ گود میں اٹھا ہے، تو عظمیٰ آپا کی نواسی ہے وہ، ٹھیک ہے، عظمیٰ آپا کا نواسا، رانی آپا کی نواسی، ان کی بیٹی، سب وہاں آئے ہوئے تھے. تو یہ کیا ہے، یہ پاکستان کے لیے آ رہے ہیں نا، پاکستان سے محبت ہے، ٹھیک ہے. وہ اتنی وہ ڈاؤن ٹو ارتھ وہ خواتین ہیں، اور اتنی زبردست ڈسیجن میکرز ہیں وہ کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. تو دے آر جسٹ لائک عمران خان. جب آپا وغیرہ سے ہم بات کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، جب وہ ہم کوئی مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، جب وہ سلوشن دے، لگتا ہے خان صاحب بول رہے ہیں، لگتا ہے خان صاحب بات کر رہے ہیں. اچھا، بہنیں تھوڑی سی ایموشنل بھی ہوتی ہیں نا، خاص طور پہ بھائیوں کو لے کے، تو کبھی آپ نے ان کو ایموشنل ہوتے دیکھا ہے؟ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، وہ تینوں بہنیں، ان کا بہت کنٹرول ہے اپنے ایموشنس پہ، اینڈ بائی گاڈ وہ باقی سب کو حوصلہ اور تسلی دے رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ہاں ہوتا ہے، مطلب نم ہوتی ہیں آنکھیں کہ جس وقت یہ ڈیسیجن آتا ہے کہ توشہ خانہ میں عمران خان کو سزا دے دی گئی، بشریٰ بی بی کو سزا دے دی گئی، مطلب دکھ ہوتا ہے اس وقت کہ جس وقت ان کے باقی کیسز کی نہیں وہ لگائی جا رہی ہوتی سب کچھ، لیکن کبھی ہم نے ان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ اتنی مضبوط اعصاب کی مالک ہیں تینوں کہ جو باقیوں کو حوصلے اور ہمت دے رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو سلوشنز دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ کیا کریں، سجیشنز دے رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ کبھی پارٹی میں انٹرفیئرنس نہیں کرتی، نیور ایور، کبھی انٹرفیئرنس نہیں کرتی. یہ لوگ فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں نا کہ جی وہ کنٹرولڈ ہے تو فلانا یہ وہ، نو. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، عمران خان سے آپ جب کسی اور کو ملنے نہیں دیں گے تو عمران خان سے ان کی بہنیں اگر مل رہی تھیں وہی میسج لائیں گی نا باہر. یا تو آپ پارٹی لیڈرشپ کو ملنے دیں، وکلاء کو ملنے دیں، وہ پھر لے کے آئیں گے، پہلے ہوتا رہا نا. لیکن جب انہوں نے سب کچھ بند کر دیا تو پھر بہنوں کو میسیجز لانے پڑے. بہنیں تو وہی بولتی ہیں جو عمران خان انہیں کہہ کے بھیجتے ہیں، اس پہ بھی آپ کو تکلیف ہے، آپ اس پہ ان پہ ایف آئی آرز کاٹ دیتے ہیں. آپ خود سوچیں، علیمہ آپا پہ پتہ نہیں کتنی ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. ابھی بلکہ اس پہ آیا ہوا ہے ایک کیس یہاں پنڈی اے ٹی سی میں کہ جس میں مطلب یہ وہ کر رہے ہیں کہ ان میں آپا کو سزا دے دیں گے وہ، ٹھیک ہے. اس کے باوجود وہ آتی ہیں، اس کے باوجود وہ ہمت کرتی ہیں. نورین آپا کو وہاں پر اس بجری والی زمین پہ گھسیٹا گیا، ٹھیک ہے، کتنی چوٹیں آئی ہوں گی، کتنا کچھ ہوا ہوگا، لیکن اف تک نہیں کی انہوں نے، ٹھیک ہے. وہ آتی ہیں، وہ حوصلہ دیتی ہیں سب کو. عظمیٰ آپا مطلب وہ سب کو وہ کر رہی ہوتی ہیں. ہم لوگوں میں سے کسی کو چوٹ لگتی ہے تو کہتی ہیں نہیں تم لوگوں نے لازمی وہ جو ہے انجیکشن ضرور لگوانا ہے، یہ والی میڈیسن لے لینا، یہ کر لیں. کون کرتا ہے، کون پوچھتا ہے؟ زرداری فیملی پوچھے گی اپنے کسی ورکر سے یا کسی اس سے؟ نواز شریف، مریم نواز پوچھیں گے کسی سے؟ یہ صرف عمران خان، یہ صرف شوکت خانم کی فیملی ہی کر سکتی ہے. شوکت خانم کی فیملی کو اللہ نے اتنا بڑا دل، جگر، گردہ دیا ہوا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے طوفانوں کا مقابلہ جو ہے ایک اسمائل کے ساتھ جو ہے وہ پار کر جاتے ہیں. سماویہ طاہر صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں.